بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصافات۔ اس سورہ مبارکہ میں 182 آیات اور 5 رکوع ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ شان نزول سورۃ الصافات۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام الصافات پہلی آیت میں مذکور ہے۔ یہ مکی دور کے اس حصے میں نازل ہوئی جب اسلامی دعوت نے اہل مکہ کو چوکنا کر دیا تھا اور انہوں نے تعصب کا سہارا لیتے ہوئے اس کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ دعوت حق اور داعی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آوازیں کسنا شروع کر دی تھی۔ یہ سورت مکی زندگی کے درمیانی دور کے آخر میں نازل ہونے والی سورتوں سے واضح مشابہ ہے۔ مضامین سورۃ الصافات۔ اس سورت مبارکہ کا آغاز عقیدہ توحید کو دلوں میں جاگزی کرنے کے لیے 3 قسمیں کھا کر فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا خدا بس ایک خدا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا وہی پروردگار ہے۔ یہ لوگ قیامت کے نظریے کے قائل نہ تھے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اس کے بارے میں بھی 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ ہاں قیامت ضرور آئے گی اور تمہیں ذلیل و رسوا کر کے حشر کے میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن منکرین قیامت جس طرح آپس میں الجھیں گے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے، اس کا ذکر بھی کر دیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار غلام بظاہر مصائب و آلام میں گھرے ہوئے تھے۔ ان کی تسلی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کے ایمان افروز حالات بیان فرما دیے کہ مخالفت و عداوت سے انہیں بھی واسطہ پڑا تھا۔ مشکلات کے پہاڑ ان کے راستوں میں بھی حائل تھے، لیکن انہوں نے صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا، اپنے رب پر توکل کیا اور مصروف جہاد رہے۔ آخر کار فتح و نصرت کا کبھی نہ مرجھانے والا صحرا ان کے سر پر باندھ دیا گیا۔ ساتھ ہی فرما دیا جو بھی انبیاء کرام علیہم السلام کے نقش قدم پر چلے گا، اسلام کا علمبردار بنے گا، وہی ہمیشہ غالب رہے گا۔ اہل مکہ کو تنبیہ فرما دی گئی کہ آج جس کو تم کمزور سمجھ رہے ہو، سارے عرب پر اس کا پرچم لہرائے گا اور سارے عالم کو اس کے دامن رحمت میں پناہ ملے گی۔ مختصر خلاصہ سورۃ الصافات۔ قسم ان کی باقاعدہ صف باندھیں، پھر ان کی کہ جھڑک کر چلائیں، پھر ان جماعتوں کی کہ قرآن پڑھیں۔ بے شک تمہارا معبود صرف ایک ہے، آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کا رب وہی ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو
ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا، حفاظت کی سرکش شیطان سے کہ عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے، بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جائیں گے۔ بھگانے کے لیے دائمی عذاب ہے، مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے تو فوراً ہی اس کے پیچھے دہکتا شعلہ لگ جاتا ہے۔ ان کافروں سے پوچھو تو کہ آیا ان کے علاوہ پیدا کیا؟ ہم نے انسان کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا، بلکہ تو تعجب کر رہا ہے اور یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ نہیں مانتے، جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر کفار اور ان کے جھوٹے خداؤں کی باتیں اور ان کے جھوٹے خداؤں کو عذاب کی وعید۔ آگے کی آیتوں میں کفار کے متعلق کہ وہ رسولوں کی توہین کے مرتکب رہے، جس بنا پر ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور سچا ہونے کی تصدیق فرمائی۔ پھر آگے پورا اہل جنت کا ذکر اور اللہ کے خاص بندوں کا ذکر کہ اللہ کی طرف سے ان کی روزی مقرر ہے اور جنت میں کس شاندار طریقے سے رہیں گے۔ آگے کی آیت میں کہ جو کفر کرنے والے ہیں وہ ان کا انجام جہنم ہی ہے۔ آگے کی آیت میں نوح علیہ السلام نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام پر سلام ہو جہان والوں کا، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ ہم نے ان کو ان کے گھر والوں کو زبردست مصیبت سے بچا لیا، اور نوح علیہ السلام کی تابعداری کرنے والوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے۔ پھر آگے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بارے میں کیسا گمان رکھا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فرمانا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ بے شک آپ علیہ السلام مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، کہ ان کی قربانی کے بدلے میں جنت سے جانور کا آنا اور ان کی قربانی کا مقبول ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، ہم ایسے ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے کامل نیک مکمل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ ہم نے اسے بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی کہ وہ نبی ہمارے قرب خاص کے ہوں گے، اور ہم نے برکت اتاری ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر، اور ان کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے والا اور کوئی اپنی جان پر صریح ظلم کرنے والا۔ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر احسان فرمایا، ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو بڑی سختی سے نجات بخشی، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی تو وہی غالب ہوئے، اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی، ان کو سیدھی راہ دکھائی، اور پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی۔ سلام ہو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، بے شک
وہ دونوں ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والوں میں سے ہیں۔ بے شک الیاس علیہ السلام ہمارے پیغمبروں میں سے ہے۔ جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ڈرتے نہیں کیا؟ بیل کو پوجتے ہو، چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والے کو جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو ضرور پکڑ میں آئیں گے مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ اور ہم نے ان پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی۔ سلام ہو الیاس علیہ السلام پر، بے شک ہم صحیح صلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ بے شک حضرت لوط علیہ السلام پیغمبروں میں سے ہیں، جبکہ ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی مگر ایک بڑھیا کو وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، مگر پھر دوسروں کو ہم نے ہلاک فرما دیا۔ بے شک تم ان پر گزرتے ہو صبح کو اور رات میں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ بے شک یونس علیہ السلام پیغمبروں میں سے ہے، جبکہ بڑی کشتی کی طرف نکل گیا۔ آگے کی آیت میں پورا واقعہ کہ وہ کیسے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور پھر کیسے اللہ سے فریاد کی، اللہ نے ان کی فریاد سن لی اور پھر مچھلی کے پیٹ سے انہیں باہر نکالا۔ اور اگر یونس علیہ السلام اللہ کا ذکر نہ فرماتے تو اللہ نے قرآن میں آگاہی دی ہے کہ میں قیامت تک ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ یہاں پر ایک بات کہ اللہ کے کلام کی طاقت کہ اس سے اللہ پاک اپنے بندوں پر کیسی مہربانی فرماتا ہے کہ مشکل سے مشکل چیز کو بھی آسان فرما دیتا ہے۔ بے شک ہمارا کلام گزر چکا ہے، ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے بے شک انہی کی مدد ہوگی، اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا۔ تو ایک وقت تم ان سے منہ پھیر لو، انہیں دیکھتے رہو کہ ان قریب وہ دیکھیں گے، تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ اور پھر جب اترے گا ان کے آنگن میں تو ڈرائے گئے کہ کیا ہی بری صبح ہوگی، اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو کہ ان قریب دیکھیں گے۔ پاکی ہے تمہارے عزت والے رب کو ان کی باتوں سے، اور سلام ہے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے جہاں کفار اور عذاب کا ذکر کیا، وہاں اپنے برگزیدہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی عظمت اور تعریف بیان کی اور ان سب کو سلام بھیجا۔ آخر میں کفار مکہ اور منافقین مکہ کو کہ وہ انتظار کریں قیامت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں، اور آپ پر بھی اللہ پاک نے سلام بھیجا۔